إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله أما بعد اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو خود اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو سامعین محترم اور انتہائی واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع لے کر آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع اس قدر طوالت کا حامل ہے کہ جس کا احاطہ کرنے کے لیے ذوق سلیم کے ساتھ ساتھ نظر عمیق اور بصر غریب کی بھی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء کرام کی خدمات کسی ایک ملک، کسی ایک شہر، کسی ایک خطے، کسی ایک بستی، کسی ایک ہستی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہان کے اندر جہاں پر بھی دین اسلام کی شعائیں اور کرنیں نظر آئیں گی وہاں پر علماء کرام کی خدمات آب و تاب کے ساتھ روشن چمکدار اور منور نظر آئیں گی۔ سامعین محترم، عقل و خرد حیران ہے کہ علماء کرام کے علمی ذخائر کو اجاگر کروں یا ان کی صوفیانہ روداد کی ایک جھلک پیش کروں یا ان کے بعض و نصائح کی سیر کروں یا ان کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ کروں جنہوں نے ہر دور کے اندر بحر عشق موج وفا کو عبور کیا ہے، دھرتی کا ایک ایک ذرہ جن کی روداد عشق بیان کرتا ہے، شاملی سے لے کر بالا کوٹ تک، ہندوستان سے لے کر افغانستان تک اور زندان مالٹا سے لے کر کشمیر کی بلند و بالا چوٹیوں پر ایفائے عید کی مثال قائم کر کے جنہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ رائے حق میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ سامعین محترم، علماء کرام اس امت کی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر ضروریات امت بینوا کی دستگیری کی ہے، پورے عالم اسباب کے اندر اسلامی تشخص کو متعارف کرانے میں علماء کرام کی خدمات ایک جداگانہ منفردانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ سامعین محترم، علمی ذخائر کتب پر اگر نظر کریں تو کتب حدیث، شروحات کتب، حواشی کتب کا مطالعہ کر لیجئے یا پھر فرقہ باطل و ضالہ کے خلاف حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے مناظرات علمیہ کو دیکھ لیجئے، نفس و ایمان کی اصلاح کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کارناموں کو دیکھ لیجئے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی مبلغانہ کوششوں کو دیکھ لیجئے، قفص و زندان کی صلاحیں چننے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی روداد کا مطالعہ کر لیجئے، علوم درسیہ کی اشاعت و ترویج کے لیے سرزمین دیوبند پر قائم شدہ دارالعلوم دیوبند اس کی در و دیواروں سے پوچھ لیجئے جو آج بھی امت مسلمہ کے دین اور اسلام کے ضامن بن کر یہ اعلان کرتے ہیں دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے، ظلم و ستم دے دور دے اندر حق دا دیپ جلایا ہے۔ سامعین محترم،
عقل و خرد سے عاری شخص آج نقطہ سوال بن کر یہ جسارت کرتا ہے کہ علماء کرام نے کیا کیا ہے، تو میں جواب دینے کے بجائے اسے یوں کہتا ہوں کہ اگر تو نے علماء کرام کی خدمات دیکھنی ہے تو افرانگ کے اندر برپا کیا ہوا طوفان دیکھ لے، شاملی و بالاکوٹ کے ذروں سے پوچھ لے، چاندنی چوک تا خیبر علماء کرام کی گردنیں لٹکائے جانے والے درختوں سے پوچھ لے، دریائے راوی کی موجوں سے پوچھ لے، اسلام آباد و افغانستان کی گلی کوچوں سے پوچھ لے، لاہور اور دہلی کی جامع مساجد سے پوچھ لے، شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھ لے، زندان و طریقیوں سے پوچھ لے، اور اس سے بڑھ کر بھی آج ہی اپنی نظر سے روزے روشن کی طرح آیا پورے عالم کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لے۔ یہ سارے کے سارے ہماری روداد بیان کریں گے، علماء کرام کے خلوص و وفائی کی گواہی دے کر اور ان کی خدمت کا اعتراف کریں گے، اس لیے کہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ سچ جانیے تو آج ہمیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ معاشرے کو قرآن سکھایا، علماء نے حدیث کا صحیح مفہوم سمجھایا، علماء نے والدین کا مقام و مرتبہ بتایا، علماء نے عورت کو باحیا بنایا، علماء نے عورت کے مقام کو بڑھایا، علماء نے رشتوں کی پہچان کرائی، علماء نے ہر فتنے کے اندر ہمارے ایمان کو بچایا، علماء نے ہمیں ایمان سکھایا، علماء نے ہمارے ایمان کو بڑھایا، علماء نے، اور یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ تحریک آزادی کے اندر اپنے ملک کی بنیادوں کو خون سے سراب کیا، علماء نے ہر دور میں ہر حال میں اس ملک کو بڑی بڑی آفتوں و مصیبتوں سے بچایا، علماء کرام نے پوری دنیا کو صداقت، شجاعت، امانت کا علمدار بنایا، علماء نے برے صغیر پاک و ہند سے دین اسلام کو اٹھا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، برے صغیر پاک و ہند کو تفسیر، حدیث، تبلیغ، جہاد اور اصلاح کا مرکز بنایا علماء کرام نے، اور اس کے علاوہ خدا کی قسم علماء کرام ہمارے محسن ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، محسن و خیر خواہ کی قدر کرنا ہی دین اسلام ہے۔ باقی رہا علماء کرام کا مقام کیا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھئے۔ میرے رب نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اور میرے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور العلماء ورثۃ الانبیاء فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وما علینا الا البلاغ المبین۔